آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ الحمدللہ ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوابوں کی تعبیریں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں مدنی چینل کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے درجات حاصل کرتے جائیے اور شفاعت کے مستحق بننے کے اس عمل کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنائیے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا سید مدنی صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، جس طرح کے استاد صاحب پروگرام کے آغاز میں ہم آپ سے کچھ مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں آپ ناظرین کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج جو ہے وہ آتے ہوئے بھی یہ احساس تھا، بارش کا موسم ہے اور کافی بارش ہے، کراچی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان، کے پی کے، تقریباً ملک بھر میں۔ اور اس مرتبہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ نارمل نہیں ہے، یعنی جتنی بارشیں ہوا کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ، اور دورانیہ بھی کافی طویل ہے۔ تو اس میں دو لحاظ سے ہمیں ایک تو اپنی پروٹیکشن کا خیال رکھنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کہیں دور کا سفر ہے تو ایکسٹرا پیٹرول ساتھ رکھیں تاکہ کسی اور کی مدد کا موقع آئے تو بھی ہم کر سکیں۔ اسی طرح گیلے ہاتھوں سے برقی آلات وغیرہ کو چھونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گھروں میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، ایسے راستوں کو اختیار نہ کریں کہ جو آزمائش کا باعث ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ کی شان ہے، ایک ہی وقت میں ایک چیز کسی کے لیے نعمت ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اب ایک تعداد تو ایسی ہے کہ وہ اس بارش کو انجوائے کر رہی ہوگی، پکے گھروں میں اچھے علاقوں میں رہنے والے لطف اندوز ہوتے ہیں، موسم اچھا ہے جی، فوار برس رہی ہے، باہر چلتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ، بلکہ یہ بعض کی جو تعداد ہے یہ بہت بڑی ہے، بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، نشیبی علاقوں میں، خاص طور پر کراچی کی بات کریں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جو بیچارے سکون سے سو نہیں پا رہے، پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے مچھروں کا آنا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں غریبوں سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، ان سے خیرخواہی بھی کرنی چاہیے، اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، کئیوں کی جو جابز ہوتی ہیں اس میں آزمائشیں ہو جاتی ہیں، ڈیلی ویجز والے مزدور طبقہ، اب بارش ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کام بہت سارے رک جاتے ہیں۔ تو اپنے اطراف میں خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھیں، کہیں پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے کریں۔ اسی طرح ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کئی افراد کو آپ کی تھوڑی سی ہیلپ جو ہے بڑی آزمائش سے نکال سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیر فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، جہاں پر سیلابی معاملات ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور ہمیں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد اور خیرخواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی نے بھی ماشاءاللہ FGRF کے تحت کئی چیزوں کا اعلان کیا ہے، وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ اس طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے نیٹ ورکس سے آپ جڑے رہیے، FGRF کے ذریعے اپنی ذمہ داران ماشاءاللہ دنیا بھر میں موجود ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کی مدد پہنچے گی، اور اللہ پاک اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین ہمیں صلہ عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا جو جذبہ ہمیں دیا گیا ہے اللہ پاک سے سرشار فرمائے، اور اس میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، لیکن آغاز کریں گے آپ کے آڈیو پیغامات سے۔
میری بیٹی خواب میں دیکھی کہ ایک شہد کی مکھی اڑ رہی ہے اور وہ اس کے کاٹنے سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک رہی ہے، لیکن وہ مکھی میری بیٹی کو نہ جانتے ہوئے کلاہی پر کاٹ لیتی ہے، اور کاٹنے کا پتہ جب چلتا ہے جب درد محسوس ہوتا ہے، اور دیکھا تو کاٹنے کا نشان تھا۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین ویاک۔ یوسف صاحب کیا فرمائیں گے؟ نارمل خواب ہے، روٹین کی بات ہے، شہد کی مکھی سے بچنے کی بندہ کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ کاٹ لیتی ہے۔ لفظ جو ہے وہ کلائی ہے، کلائی، اس کو حمزہ سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، کلاہی جو ہے یہ درست نہیں ہے، تو کلائی پر بھی کاٹتی ہے، اور بھی جسم کے حصوں پر جا رہے کہ کاٹ سکتی ہے، تو اس کو نارمل لیں، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مزید سوال دیجیے۔ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، اگر کوئی عورت شادی شدہ بھی ہے، اس کا شوہر بھی زندہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، لیکن اس کو اکثر یہ خواب آتا ہے کہ اس کی شادی کہیں ہو رہی ہے، ایک دن دو دن بعد پھر خواب آتا ہے، اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس خواب کی تعبیر ذرا بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ کوئی پریشانی ہے گھر میں، یا ان کا ذہن اس طرح کے خواب میں بہت زیادہ اٹکا ہوا ہے، تو اس طرف زیادہ غور نہ کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو سوچنے کی وجہ سے بھی وہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ البتہ اس کے اندر کوئی ایسا نقصان کا پہلو نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اس کی اچھی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، تو پریشان نہ ہوں، اور بس اس کی طرف زیادہ غور نہ کریں، اور اس کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کی، نکالنے کی کوشش کریں، تو اللہ پاک خیر فرمائے۔ مزید سوال دیجیے۔ نام سجاد اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ لکڑیاں کاٹتے ہوئے خود کو دیکھنا کیسا ہے؟ اب بہت مبہم ہے، ہو سکتا ہے اس کا پیشہ ہی لکڑیاں کاٹنا ہو، جی ہو سکتا ہے۔ کارپینٹر ہے یا لکڑہارا ہے، تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات گھروں میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لکڑیاں چھوٹے موٹے کارپینٹنگ کے کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر لکڑی جنگل سے کاٹ رہا ہے یا کس درخت کی کاٹ رہا ہے، کس طور پر کاٹ رہا ہے، تو بہت زیادہ ابہام ہے، اگر ڈیٹیل ہوگی تو انشاءاللہ کچھ عرض کیا جا سکے گا۔ لکڑیاں کاٹنا کیسا ہے اسد بھائی ویسے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کاٹی ٹھیک ہے، اور کون سی، اب پتہ لگا چھت میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، شہتیر کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہے تو وہ بھی لکڑی، جی لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس سچویشن میں دیکھا اس کو بھی اگر آپ ایلیبوریٹ کر دیتے تو انشاءاللہ مزید واضح آپ پر جو ہے اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ جی مزید سوال دیجیے۔ محمد عدیل اتاری، میرا سوال عرض یہ ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بارش میں نہا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بارش کے ایام ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، اور بارش میں نہ چاہتے ہوئے بھی نہانا پڑتا ہے بعضوں کو، بلکہ بہت سوں کو، تو اس کی تعبیر کوئی خاص نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر دیکھا یا ایسے دنوں میں دیکھا جب ایسا معاملہ نہیں تھا، تو بارش میں نہانا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے، دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، اللہ پاک کی رحمت سے حصہ ملنے کی امید ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ البتہ اگر ایسی بارش دیکھی جس کو ہم طوفانی بارش سے تعبیر کریں، جسے ہم کڑک ہو، اس کے اندر بجلی ہو، طوفان ہو، نقصان کی کیفیت ہو، تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس پر ہم نے ناظرین ایک آپ کی معلومات کے لیے بڑا خوبصورت پیکیج بھی بنایا تھا، جس میں بہت ساری تعبیریں جو بارش سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے، خوابوں کی تعبیریں کے نام سے یہ چینل ہے، اور اس پر انشاءاللہ یہ آپ کو معلوماتی تفصیلاً جو ہے یہ پیکیج مل جائے گا۔ اسد بھائی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت میسیجز کے ذریعے سے بھی کچھ ناظرین ہیں جن کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور ایک میسیج یہ ملا ہے کہ سر مجھے خواب یہ آتا ہے کہ خواب میں مجھ پر کوئی حملہ کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی قبر کھود رہا ہوتا ہے اور میں اسے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ خواب ہے، ان کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، دو اعتبار سے اس کی تعبیر ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے یہ کسی آزمائش کا شکار ہوں، یا کسی مشکل سچویشن کا شکار ہوں،
اور ان دنوں میں یہ خواب نظر آ جائے تو یہ تو اسی سچویشن سے متعلق کہلائے گا. اور دوسرا، قبر کا کھودنا یہ راز کو ظاہر کرنے کی علامت ہے. اگر یہ اس شخص کو جانتے ہیں جس کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑی احتیاط سے کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے راز کی بات کو کہیں اور پہنچا دے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بھی جانتے تب بھی آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کی عادت تو نہیں ہر ایک سے اپنی دل کی بات شیئر کرنے کی، راز کی بات کہنے کی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بلا ضرورت وہ اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اچھا، جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑے دلیر ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی، ہم تو کھلے ڈلے لوگ ہیں. اور پھر جب وہ اس کا دماغ کھولتا ہے تو پھر اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ کھلا ڈلا ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ اطمینان کے ساتھ رہیں، تسلی کے ساتھ رہیں. بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے. ہر ایک سے ہر ایک بات نہیں کی جاتی، تو یہ غور کرنا ہے ورنہ ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے. اس میں ایک طبقہ اسد بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات بتا کر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آگے کسی کو نہ بتانا. ہاں جی، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو بات آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان نہ رہ سکی، اتنی سی جگہ پہ نہ رہ سکی، تو پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں کوئی دوسرا اس کی حفاظت کرے گا؟ جب آپ خود اس کی حفاظت نہ کر سکے تو آپ چھوڑ دیں. یہ اس کے اتنے تلخ تجربات ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ میں نے قسمیں لی لوگوں سے. بڑا نام ہے، ایک بڑی پرسنالٹی ہے اور لوگوں کو ان سے عقیدت بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بعض اوقات میٹنگ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو 4 لوگوں کے درمیان میں نے قسم تک لی کہ بھائی یہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی. اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں میٹنگ سے باہر ہی نہیں گیا تھا تو باہر سے خبر آ گئی کہ یہ بات ہوئی ہے. تو یہ حال ہے لوگوں کا. اچھے اس معاملے میں جو ہے بڑے کمزور پائے گئے. اور اللہ آپ کو اگر ایسا دوست نصیب کر دے کہ جو راز رکھنے والا ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں، تو ہمیں ہی احتیاط کرنی چاہیے. ہم کیوں کسی پر جو ہے وہ اپنی بات ظاہر کر کے پھر خود ہی پریشان ہوتے رہیں؟ ہاں، جہاں ضرورت ہے اور نیسیسری ہے تو وہاں پر آپ بات کریں اور اتنی بات کریں جتنی حاجت ہے. امیر اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب معاملات ہیں لوگوں کے. آئے ہیں دم کروانے کے لیے، آئے ہیں دعا کروانے کے لیے، اپنے سارے خاندان کی باتیں کھول کے رکھ دیتے ہیں. بھئی آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ گھر میں کچھ پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ پاک آسانی کر دے. تو اللہ تو جانتا ہے کہ گھر میں کیا پریشانی ہے. اب وہ پریشانی بعض اوقات تو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے لیکن لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو عموماً سینس ہی نہیں ہے کہ یار کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور میسیج یہاں یہ شامل کرنا چاہوں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں کوا دیکھنا اور اس سے گفتگو بھی کرنا جبکہ گھر میں کبھی کوا نہ دیکھا ہے، تو یہ ان کا خواب ہے اور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ کسی شخص سے حیرت انگیز معاملات درپیش ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا انہونی ہو جانا، کہ یار اس کی تو امید نہیں تھی. تو اپنے معاملات کو مزید کانشیس ہو کے کرنے کی کوشش کرے، اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ معاملات اس کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ فرمائیے گا. معاملات سے مراد ہر وہ چیز کے جس کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہے. مثال ہے کوئی تاجر ہے تو اس کا معاملہ تجارت ہے. صحیح. کوئی اگر استاد ہے تو اس کا معاملہ ٹیچنگ ہے، پڑھانا ہے. تو ریلیشن شپ جہاں ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں بندے کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے. میرا خوابوں کی تعبیر میں اس کے سلسلے میں یہ پوچھا تھا مجھے کہ کچھ ہفتوں پہلے میں خواب کے اندر دیکھا تھا کہ کسی نے بتا دیا یا پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میری موت ہونے والی ہے. تو پھر میں بہت زور کا رونے لگ گیا کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. تو مجھے اس کے بارے میں پوچھا تھا اس کی تعبیر کیا ہے. جن لوگوں کو ایمان کی حفاظت کی فکر رہتی ہے تو اسی طرح کے خواب انہیں نظر آتے ہیں. یعنی کہ پازیٹیو اس کو لیا جائے گا کہ ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھنا جس میں آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو اور خاتمہ بالخیر کے تعلق سے آپ کانشیس ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے، اچھے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں کو سنتے ہوں گے، تو وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آئی
تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات تو نہیں ہے. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے لیے بھی, سب کے لیے, کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے. اس کے لیے ایک رسالہ میں سجیسٹ کروں گا, برے خاتمے کے اسباب سبھی کو پڑھنا چاہیے. وہ کون سے اسباب ہیں, وہ ریزنز کیا ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ان اسباب کو دور رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کا سلسلہ رہے گا. مزید سوال دیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور میرا باپ ہے. میں نے خواب دیکھا کہ جو ہے نا امیر اہل سنت سے ہم دعا کروا رہے ہیں. میں بھی بیٹھا ہوں, میرا باپ بھی بیٹھا ہے, بیچ میں امیر اہل سنت بیٹھے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ماشاء اللہ, اچھا خواب ہے. امیر اہل سنت سے آپ کی محبت کا بھی اظہار ہے اور امیر اہل سنت کو آپ نے اپنے درمیان پایا, تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو امیر اہل سنت کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں, اور جس طرح امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس طرح دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہ کر دین کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. دیکھیے اولیاء کرام کی زیارت یہ رحمت برکت کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد طلحہ تاری ہے. اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی آگ جلا رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آگ جلانا خواب میں دیکھ. آگ کی بہت ساری تعبیریں ہیں. مشکل درپیش ہونے کی بھی تعبیر ہے. اس کی ایک تعبیر بیمار ہونے سے بھی کی جاتی ہے. اب وہ کون شخص ہے اور کس جگہ پر آگ جلا رہا ہے اور اس آگ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے طبی حوالے سے احتیاط سے کام لیں. کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے جاگنے میں اپنی روٹین کو بیٹر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بیماری کا یا آزمائش کا شکار ہوں. نعمان رضا بھائی ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر 3-4 دن سے مجھے یہی خواب آ رہا ہے کہ مگرمچھ پیچھے پڑا ہوا ہے اور اکثر چھپکلیاں مجھے نظر آتی ہیں. تو یہ ان کا خواب ہے, اس کی کیا تعبیر ہو؟ برے ساتھیوں اور برے شخص کی علامت ہے. دونوں جن کا تذکرہ کیا ہے, چھپکلی کا اور مگرمچھ کا, یہ برے شخص کی علامت ہے. ایک تو وہ جو غیبت و چغلی کا شکار ہے, اور دوسرا جو انسان کا برا چاہتا ہے, ظلم پر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو اپنے اطراف میں, اپنے ماحول میں غور کریں, اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. کچھ رائے خدا میں صدقہ ضرور کریں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ مشکل سے یا کسی نقصان سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ریسنٹلی ہم نے ایک سیریز آپ تک پہنچائی تھی جس میں آپ کے لیے ہم ٹاپ ٹرینڈنگ کویسچنز لے کر آتے تھے, جس کے اندر کسی الفابیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی اور علم دین سیکھنے کی جو ہے وہ سعادتیں ملتی تھی. تو یہ پوری سیریز جو ہے وہ ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی ہے اور کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ اس کو ایزیلی خوابوں کی تعبیریں جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے یہاں سے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آج ایک اور جو ہے وہ نیا سیگمنٹ استاد صاحب ہم نے شامل کیا ہے, اور چونکہ وہ پہلی انگلش کی تھی سیریز, اب ہم نے جو ہے وہ اردو کی سیریز کو جو ہے وہ شامل کیا ہے, اور اس میں سرچ انجن پر کچھ الفاظ جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈنگ پر ہیں, سرچ کیے جا رہے ہیں, جو خواب سے ریلیٹڈ ہیں. ان کو ملٹیپل لوکیشن سے جو ہے وہ کلیکٹ کر کے ایک جگہ پر ایک جمع جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس ہفتے کے یوں کہیے کہ ٹاپ ریٹڈ جو کویسچنز ہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے, اور آپ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے ہم جوابات جو ہے وہ لیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سب کے جوابات جو ہے وہ مختصر انداز میں ارشاد فرمائیں. جی دکھائیے کیا ہے. جی ٹرینڈنگ میں اس وقت ہمارے پاس جو سرچ کیا جا رہا ہے, پہلا کیا ہے, خواب میں تیز بارش دیکھنا. تیز بارش اگر نقصان کی حد تک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, خواب میں دانت کا ٹوٹنا. کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مزید, خواب میں اپنی شادی دیکھنا. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ویسے جو بیسک اس کی تعبیر ہے, شادی خوشی کی علامت ہوتی ہے, اچھی خبر کی علامت ہے. لیکن عورت و مرد کے فرق سے بھی فرق ہے, اور کچھ سچویشنز کے فرق سے اس کی تعبیر مختلف بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مزید دکھائیے. خواب میں نہر یا ندی کا دیکھنا.
پانی اگر صاف ہے اس کا، گندا نہیں ہے ٹھیک تو ہے یہ اچھا ہے، اور اگر گندا ہے پانی تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ مزید، خواب میں راستہ بھول جانا۔ راستہ بھولنا اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات تو یہ دینی معاملات میں گمراہی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ مزید، خواب میں ظہر کی نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا اچھا ہے، ظہر کی اسپیسیفک تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن عبادت کرتے ہوئے دیکھنا یہ سعادت مندی کی اور عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں شہد کھانا۔ ایمان میں تقویت اور بہتری کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا خواب ہے، جس نے بھی دیکھا ہے۔ جی، خواب میں حلوہ کھاتے ہوئے دیکھنا۔ میٹھا ہو، حلوے کی شکل میں ہے، سویٹس کی شکل میں ہے، تو نعمت ملنے اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، مبارک اور اچھا خواب ہے، ماشاء اللہ۔ جی، خواب میں طوفان دیکھنا۔ اللہ، طوفان دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کسی اہل علاقہ کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ایسا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، بہت اچھا ہے کہ اس کی راہ میں کوئی صدقہ کریں، انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ مزید، لاسٹ ہے جی، خواب میں سفر کرنا۔ سفر اچھا ہے، کامیابی کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی جانب سے برکت ملنے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ استاذ صاحب۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ویک میں جو ہمارے پاس یہ ٹرمز آئیں، اور کہیے کہ سرچ انجن پر رہتے ہوئے لوگوں نے جو ہے یہ سوالات یہ سرچ کیے ہیں خواب سے ریلیٹڈ، جنہیں ہمیں آپ تک پہنچانے کی سعادت ملی ہے، یقیناً یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں، مدنی چینل کے بارے میں۔ ہمارا ای میل ہے support@madnichannel.tv، آپ اس پر ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ یوں ہی feedback@madnichannel.tv یہ بھی ہمارا ای میل ہے، اس پر بھی آپ مدنی چینل کی نشریات سے متعلق، پروگرام سے متعلق اپنی فیڈ بیک، اپنا مشورہ، رائے جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید سوالات بھی یہاں سے شامل کروں گا، ہمارے پاس اسد بھائی میسیجز کے ذریعے سے اور بھی سوالات پہنچ چکے ہیں، اور اب جو میں سوال شامل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ سر، میری امی کو فوت ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ بیماری کی حالت میں مجھے نظر آتی ہیں، تو پلیز مجھے اس کی تعبیر جو ہے وہ ارشاد فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ایصال ثواب کرے ان کے لیے، اور ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دیں۔ میری امی کو خواب آیا تھا کہ امی ایک بہت بڑا درخت لگاتی ہیں اور اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ان کا خواب ہے، اور اس سے متعلق یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ ڈیٹیل درکار ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر عرض کیا جا سکے گا۔ مزید کچھ کال دیجیے۔ میرا نام عاقب محمود ہے، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ یا تو بہت سارے جوتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جوتے میں پہن کے جاتا ہوں، مطلب اکثر اس طرح کے جوتوں کے ڈھیر دیکھتا ہوں جس میں سے میں پہن کے جاتا ہوں۔ کبھی کبھار میرے جوتے گم ہو جاتے ہیں، اور میں کوئی اور جوتے پڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی اور مطلب آپس میں مل نہیں رہے ہوتے، اس طرح کے جوتے پہن کے جاتا ہوں۔ پریشان خیالی معلوم ہوتی ہے، ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو اپنے کاموں کو ترتیب وار رکھیں، انہیں اچھے انداز پر کرنے کی کوشش کریں، مطمئن رہیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، یعنی کہ ہر وہ کام کریں کہ جو آپ کے ذہنی سکون کا باعث ہو اور آپ کے خیالات کو مجتمع رکھ سکے۔ تو بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو ہم سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ البتہ اس میں کوئی نیگیٹو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اس خواب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ مزید سوال دیجیے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، اصل بھائی خواب کے اندر کوئی بہت عمدہ بہت پیاری خوشبو عطر شریف تحفے میں دے رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی شیخ۔ اچھا ہے، اس کی محبت کی علامت ہے، اور خوشبو تعبیر کے اعتبار سے بھی بہت بہتر چیز ہے۔ البتہ اگر کسی ایسے شخص نے دی ہے جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تعلق ہے اور تحائف کا لین دین رہتا ہے، تو پھر عمومی حالات سے متعلق چیزوں کی
تعبیر نہیں ہوا کرتی، پھر آپ کی ایک روٹین کی بات ہے جو آپ نے دیکھی؟ میسیج اسد بھائی ایک ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا۔ کئی بار جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ 1 مہینے پہلے بھی خواب یہ دیکھا تھا، تو اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تیرا سارا کچھ لے لیا ہے، بس اب تیرا بیٹا بچا ہے وہ بھی لے لوں گا۔ تو اس سے پہلے مجھے ایک کتا جو ہے وہ خواب میں نظر آتا ہے، اور وہ پالتو کتا ہوتا ہے۔ تو سر یہ خواب ہے ان کا، کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ تعبیر کے اعتبار سے تو یہ بیٹر نہیں ہے، کتے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ البتہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے ویسا ہی ہو، بعض اوقات شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کا بچہ ہے اور وہ بار آتا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اقدام ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں مستقبل میں آنے والی کسی آزمائش سے متعلق متنبع بھی کیا جاتا ہے، ہمیں ایک الارم دیا جاتا ہے کہ بندہ کانشیس ہو جائے۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ضرور اقدامات کریں، اور اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ الطاریہ میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کئی وظائف ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ وظیفہ آپ بھی شامل کر سکتے ہیں اپنی روٹین کے اندر، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بنت سید فرید علی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے چند روز قبل ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ ایک کالے رنگ کا عجیب بناوٹ کا جانور میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اور مجھے بے حد خوف آ رہا تھا۔ اس جانور سے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ خواب میں میں جب اس جانور کو دیکھ رہی تھی تو وہ بہت تیزی سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، بھاگ رہا تھا، اور وہ اپنی حیت بھی تبدیل کر رہا تھا، کبھی بہت موٹا ہو جاتا تھا، کبھی پتلا ہو جاتا تھا، اور لوگ بھی تھے، مجھے یاد نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن وہ جانور سب سے زیادہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو یہ ان کا اسد بھائی پریشان کن خواب ہے، کیا فرمائیں گے؟ شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، شیطان مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب میں عمل دخل کرتا ہے۔ صحیح۔ تو سونے سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ یہ پڑھ لیا کریں، لا حول شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عافیت رہے گی، اور اس خواب کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، انشاءاللہ خیر رہے گی۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد یوسف ہے۔ کوئی شخص قبرستان میں کسی عورت کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ مبہم ہے، کس کو دیکھا، اس عورت سے کیا تعلق ہے، اور کس کی قبر کے پاس تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، ڈیٹیلز ہوں تو کچھ عرض کیا جا سکے گا۔ ویسے لوگ تصور کرتے ہیں کہ قبرستان جا کر تلاوت کریں، فاتحہ خوانی کریں، تو عام روٹین کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ مزید سوال۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی سانپ کو مارے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ سانپ سے متعلق خواب اچھا ہے، دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام نذیر ہے جی، میں اور جڑوں والے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، وہ خواب میں مجھے بھینس کا رسہ پکڑاتے ہیں تو میں وہ لے کے آتا ہوں، تو وہ راستے میں رسہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھینس پتہ نہیں کدھر جاتی ہے، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ذرا اس کی تعمیر بتانی تھی، مہربانی جی۔ ڈیٹیل چاہیے ہوگی ان کے پیشے، ان کے کام وغیرہ کے صحیح تعلق سے۔ ٹھیک ہے، اور تعمیر بتائیں گے آپ، یا اس کی اگر کوئی بتائیں گے تو پھر تعبیر ہوگی، کیا ہوگی؟ ہاں، تلفظ میں شاید حرف آگے پیچھے ہو گیا، لفظ جو ہے تعبیر با کے ساتھ، یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ میرا نام مشکور اختاری، میں کچھ ٹائم سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں جس کے اندر میں الٹا کھڑا ہوتا ہوں زمین کے اوپر نا، انگوٹھوں کے بل، اور اس کے اندر سمجھ لیں کہ سب کے سب سیدھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن میں الٹا ہوا ہوتا ہوں اور میں آسمان کی طرف اڑ رہا ہوں۔ یہ میرا خواب کافی مرتبہ دیکھا، کبھی میں کسی بس کو پکڑ لیتا ہوں، کبھی کسی کے پائپ کو، کبھی کسی کے دروازے کو، کبھی کچھ، سب سیدھے چل رہے اور میں الٹا آسمان کی طرف اڑ رہا ہوں۔ یہ سب کیا فرمائیں گے؟ پریشانی معلوم ہوتی ہے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، سوال ایک شامل یہاں یہ کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ سر خواب میں 4-5 جو ہے وہ کتے میں دیکھتا ہوں کہ ارد گرد آگے پیچھے ہوتے ہیں
اور اس طرح کے یہ خواب آتے ہیں. اور دوسرا خواب ان کا یہ ہے کہ سیلاب بہت زیادہ ہے اور اس میں کالے رنگ کی بھینسیں بہت زیادہ ہیں. مجھے کچھ نہیں کہہ رہی لیکن میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ اور سیلابی کیفیت خواب میں دیکھنا، ان تینوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ غالب یہ ہے کہ چونکہ ان دنوں میں اس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر، خبر بندہ سنتا ہے تو وہی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے. اس میں پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں. ہو سکتا ہے ان کا تعلق ایسے علاقے سے ہو جہاں پر سیلابی کیفیت ہو، اور ظاہر ہے کہ سیلاب میں جانوروں کا بہہ جانا، آزمائش کا آنا یہ بھی رہتا ہے. نہ بھی ہو ایسا علاقہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل انٹریکشن جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا نقصان کا باعث نہیں ہوگا. اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے ان ایام کے اندر، خصوصاً جو ہے اگر کسی کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی تو اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے حوصلہ دینے کی بجائے فزیکلی طور پر جا کر اس کی جو ہے مدد کرنے میں آپ اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو جو توفیق بخشی ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے بھائی کی خیر خواہی، مدد یہ ضرور کیجیے. پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے اور استاد صاحب ایک سیگمنٹ ہم نے نیا اور شامل جو ہے وہ آج کیا تھا. اس میں یوں ہے کہ ناظرین سیگمنٹ میں جو ہمارے ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور یہ سیگمنٹس اپلوڈ ہوتے ہیں یوٹیوب مدنی چینل پر، اور بہت سے ناظرین وہاں پر کمنٹ میں سوالات پوچھتے ہیں اور ان میں سے کئی آپ کے لیے جو ہے وہ پیغامات بھی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. تو ان پیغامات کو ہم ناظرین تک اور آپ تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے لائے ہیں اور کچھ دکھا رہے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب جی دکھائیے کیا ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ایپیسوڈ کے کمنٹس. یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اسد بھائی، اور چونکہ میرے پاس اسکرین پر بھی یہ ہے، یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کے میسیجز بھی ہیں. اور یہ ایپیسوڈ نمبر ہے ہمارا 281 یہ ایپیسوڈ ہے اسد بھائی. اور اس ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ کمنٹس کرنے والے بہت سارے کمنٹس کہتے جا رہے ہیں، اوپر جاتے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر مبارک پر ہوں، اس کی جو ہے وہ تعبیر یہ بتا دیجئے. پھر ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ سر خواب کی تعبیر کتنے بجے آتا ہے یہ بتا دیجئے. تو میں یہ چاہوں گا کہ چند ایک کمنٹس جو ہے وہ ان کے ہم شامل کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی خیر خواہی کیجیے. داتا صاحب کی قبر پر حاضری دینا ماشاءاللہ باعث برکت ہے. انشاءاللہ داتا صاحب کی برکتیں نصیب ہوں گی. اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت یا وہاں پر حاضری خواب میں دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہت مبارک ہوتا ہے. لیکن داتا صاحب کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ان کے مزید برکتیں نصیب ہوں گی. جی ٹھیک ہے جی. مزید یہ ہے جی ماشاءاللہ خواب کی تعبیر بہت اچھا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ کے بہت سارے کمنٹس ہیں. خواب کی تعبیر کتنے بجے آتا ہے؟ یہ ہر جمعرات کو ناظرین صبح 9 بجے آتا ہے، اور آپ اسے دیکھا بھی کریں اور اپنے خواب جو ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں. حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے قرآن شریف جو ہے وہ چھوٹ کر سڑک پر تشریف لے آتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس کی تعبیر ارشاد فرمائے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اور دیکھیے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، نہ ہی ایسی کیفیت آپ نے خواب میں دیکھی، یعنی کہ بائی مسٹیک چھوٹ کر زمین پہ تشریف لے آیا، پھر بھی اس پر آپ کو تشویش ہوئی. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. ظاہر ہے کہ ایک بہت زیادہ ہمارا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسی آفت ہو ایسا نہیں ہے. اور ظاہری اعتبار سے اگر قرآن مجید آپ استعمال کرتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس کی حفاظت کا جو انداز ہونا چاہیے اس کو اختیار کیجیے، البتہ خواب کی بنیاد پر پریشان ہونے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ایک کمنٹ سب بھی شامل کر کے پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لائیں گے. سوال ہمارے بھائی نے جو کیا ہے اور کمنٹ کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر خواب میں ناریل کا درخت دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے اور نعمت اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ استاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے جوابات کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان ایام کے اندر اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کا خصوصاً جو ہے وہ خیال رکھیے، اور بارشوں کی جو سیلابی کیفیت جو ہے مختلف پاکستان بھر میں علاقوں میں یہ ہے، ان کے اندر اپنا جو بھی ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور کیجیے، اور اپنی عبادات کو بھی وقت پر جو ہے وہ بجا لائیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت بھی
دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا